السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے لیسن پڑھی تھی دا پروڈیگل سن. ایکچولی ہم لاسٹ جو 2 دن سے ہم وہ پڑھ رہے ہیں، تو ابھی اس کا جو باقی حصہ ہے وہ ہم آج پڑھنے والے ہیں. کلاس 5 ہے، یہ سبجیکٹ انگلش، لیسن نمبر 6 دا پروڈیگل سن، پیج نمبر 62. لیٹس اسٹارٹ دا لیسن. But the father said to his servants, "Fetch a good robe quickly, and put it on him, and bring a ring for his finger, and shoes for his feet. Fetch the fat goat and kill it, and let us feast and enjoy ourselves. For my son here was dead, and has come to life again. He was lost, and has been found." And they began to make merry. His elder son, who was out on the fields, returned and heard music and dancing. Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant. "Your brother has come," he replied, "and your father has had the fat goat killed, because he has got him home safe and sound." Then he was angry and would not go in, but his father came out and entreated him. "All these years," replied the son, "I have been slaving for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that the son of yours is back, who has destroyed up your property, you have killed the fat goat for him. You, my dear son," said the father, "are always with me, and all that is mine is also yours. We are bound to make merry and rejoice, for this brother of yours was dead and has come back to life. He was lost and has been found." The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. It is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. Let us accept him, for he wants to become a good man. God teaches us to be kind and merciful. تو بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ پروڈیگل سن ہے، جو یہ فضول خرچ جو اس کا جو بیٹا تھا، ایک شخص کا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک بہت ہی محنتی تھا، ہارڈ ورکنگ تھا، اوبیڈینٹ تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ایک نااہل انسان تھا، جو کہ جو خود کام سے دور رہتا تھا، جو کہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، اور وہ جو گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں ان میں کبھی بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا. تو اس نے اپنی جو پراپرٹی تھی، اس نے اپنے فادر سے وہ اپنی پراپرٹی لی، اس کو بیچ ڈالا، اور جو بھی پیسے اسے آئے وہ ایک دوسرے ملک میں چلا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ سارے پیسے اس نے اڑا دیے، اور وہاں پر جو ہے اس کو پھر کھانے کے لالے پڑے، اس کو بھوکا رہنا پڑا. تب اس کو ریئلائز ہوا کہ جو میں نے کیا وہ بہت غلط تھا، جو میں نے اپنے فادر کے ساتھ کیا وہ میں نے بہت غلط کیا. تو اب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے، اپنے فادر سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ وہ مجھے معاف کر سکے، اور میں اس کے گھر میں ایک نوکر کی طرح رہوں، کیونکہ میں اس کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں. پھر جب وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ گھر جب آتا ہے تو اس کے جو فادر ہے وہ اس کا بڑے پیشنٹلی اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو گلے لگاتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کو واپس آتے دیکھ کر. تو جب یہ جو اس کا بیٹا ہوتا ہے تو یہ رونے لگتا ہے، اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو میری ہر گناہ کو، ہر خطا کو آپ معاف کر دیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا آپ کے لیے، اور بہت ہی غلط تھا. تو اس کا فادر اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں. اس کا فادر جو ہے تو وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ آپ ایک فیچ اے گڈ روپ کوئکلی اینڈ پٹ اٹ آن ہم. تو وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ آپ جلدی سے ایک پگڑی لے کے آؤ، اور میرے بیٹے کے سر پہ پہنا دو. اینڈ برنگ اے رنگ فار ہز فنگر اینڈ شوز فار ہز فیٹ. اور
اس کی انگوٹھی کے اس کی انگلی کے لیے ایک رنگ لے کر آؤ، ایک انگوٹھی لے کر آؤ، اور اس کے لیے شوز ایک لے کر آؤ. تو اور جلدی سے ایک جو موٹی والی بکری ہے جو ہمارے گھر میں سب سے موٹی بکری ہے، تو آپ اس کو جلدی سے اس کو مار دیجئے، کیونکہ ہمیں ایک فیسٹ تیار کرنا ہے، ہمیں ایک دعوت کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں بہت خوشی منانی ہے، کیونکہ میرا جو بیٹا تھا جو ڈیڈ تھا، جو مر چکا تھا، یہ زندگی میں دوبارہ واپس آیا، اور جس کو میں نے آلموسٹ کھو دیا تھا اب وہ مجھے پھر سے ملا تھا. یہاں لکھا ہے مائی سن ہیئر واز ڈیڈ اینڈ ہیز کم ٹو لائف اگین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا مر چکا تھا اب وہ پھر سے زندہ ہو گیا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہاں یہ مطلب ہے کہ اس کے جو بیٹے نے جو غلطی کی تھی، جو گناہ کیا تھا، اس نے اس کو ریئلائز کیا، اور وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، تو اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ تھا. اسی لیے یہاں پر اس کے فادر نے کہا کہ میرا بیٹا جو تھا وہ مر چکا تھا، وہ زندہ ہو گئے، یعنی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ ایک اچھے آدمی کی طرح رہنا چاہتا ہے، ایک اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے. تو اسی لیے میں جلدی سے ایک بکری جو ہے تازی موٹی بکری، اس کو آپ ذبح کیجئے اور ایک دعوت کا اہتمام کیجئے. اور his elder son who was out on the fields returned and heard music and dancing. Then he called one of his fellows to him and asked what all that mean. تو اس کے جو بڑے بیٹے نے جب وہ کھیتوں پر کام کرا تھا، وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھا، وہاں ڈھول بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. تو وہ اس کو عجیب سا لگا کہ اچانک یہاں پر کیا ہو گیا. تو اس نے اپنے ایک نوکر کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، یہاں اتنی خوشیاں، اتنی دھوم دھام، اتنی چہل پہل ہمارے گھر میں کیوں ہے؟ تو your brother has come, he replied, and your father has had the fat goat killed because he has got him home safe and sound. تو ایک نوکر نے اسے کہا کہ دیکھیں کہ آپ کا جو بھائی ہے وہ گھر واپس آ چکا ہے، اور آپ کے فادر نے جو ہے جو موٹی بکری ہے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اس نے ایک فیسٹ کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو، اس کا بیٹا جو ہے وہ سیفلی گھر پہنچ چکا ہے، گھر واپس آ چکا ہے. تو اس وجہ سے جو اس کا بڑا بیٹا ہے he got angry. تو اس کے بڑے بیٹے کو غصہ آیا تو وہ گھر کے اندر نہیں چلا گیا. But his father came and entreated him. لیکن جو اس کا جو فادر ہے تو وہ باہر آ گئے اور اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اندر آئیں. All these years replied the son. تو اس کے جو بڑے بیٹے نے کہا کہ اتنے سالوں میں I have been slaving for you and I have never at any time disobeyed any of your orders. کہ اتنے سالوں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ کا ہر ایک حکم مانا، میں نے کبھی آپ کے کسی کام سے انکار نہیں کیا ہے، آپ نے جو بھی آرڈر دیا، جو بھی حکم کیا، میں نے اس کی تعمیل کی. Yet you never have given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. تو آپ نے مجھے اتنا سارا مطلب جب میں نے اتنا سارا آپ کے لیے کیا تو آپ نے مجھے ایک کڈ تک نہیں دیا کھیلنے کے لیے. اور جس بیٹے نے آپ کے ساتھ اتنا غلط کیا، آپ کی پراپرٹی کو ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا، آپ کے پیسے لیے، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو آپ کی نافرمانی کی، اس کے لیے آپ نے جو سب سے بڑی بکری جو ہمارے گھر میں تھی اس کے لیے آپ نے اس کو بھی مار دیا. تو اس کے فادر نے کہا You my dear son said the father are always with me and all that is mine is also yours. کہ دیکھو بیٹا، آپ اتنے سالوں میرے ساتھ رہے ہو، مجھے پتہ ہے آپ بہت فرما بردار بیٹے ہو، جو کچھ بھی میرا ہے وہ آپ ہی کا ہے. تو we are bound to make merry and rejoice for this brother of yours was dead and has come back to life. He was lost and has been found. تو اس کے فادر نے کہا کہ آپ کو دیکھو، آپ کو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ آپ کا جو بھائی تھا وہ ایک دم مر چکا تھا اور اب اس دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کا بھائی جس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا کبھی احساس نہیں تھا، جو اپنے گناہوں پہ کبھی، جس کو یہ نہیں لگتا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اب اس کو احساس ہو چکا ہے اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا، تو اس نے توبہ بھی کر لی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایک موقع دیں تاکہ وہ ایک اچھی لائف گزار سکے. تو The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God.
تو فادر نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ ہمیں جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے، اگر وہ ریپینٹ کرتا ہے اپنے گناہوں پر، اور وہ اللہ کی طرف پھر سے صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف پھر رجوع کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی بہت خوشی منائیں. اٹس اے مومنٹ آف pleasure and that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. تو اس نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اس نے اپنی غلطی کو ریئلائز کیا ہے، اور وہ اب ہم سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، اب وہ رحم چاہتا ہے ہم سے، اور ہم سے معافی چاہتا ہے. تو لیٹ us accept him for he wants to become a good man. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اسے ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، وہ اپنے گناہوں پہ ریپینٹ کر چکا ہے، توبہ کر چکا ہے. اینڈ اللہ بھی ہمیں جب ہم انسان سے کوئی خطا ہوتے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے. جب ہم اپنے گناہوں کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی کسی شخص سے، کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے اور وہ پھر اپنی غلطی کو ریئلائز کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، کیونکہ God teaches us to be kind and merciful. کیونکہ اللہ بھی ہمیں یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی سکھاتا ہے انسان کو کہ وہ رحم دل بنے، بہت رحم دل بنے، اور دوسروں کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خطاؤں کو اللہ معاف کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کائنڈ اور مرسیفل رہنا چاہیے، ہمیں رحم دل اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بننا چاہیے.